وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، فکر آخرت کے 14ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم قرآن مجید کا 14واں پارہ ربما میں آخرت سے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس پارے کا آغاز سورہ ہجر سے ہوتا ہے اور سورہ نحل کے اختتام پر پارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے سخت عذاب کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مختلف دلائل سے توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کے بطلان کو بھی واضح کیا گیا ہے، باطل پر اصرار کے برے نتائج سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس پارے کا آغاز سورہ ہجر سے ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے لگے، لیکن ابلیس نے ہٹ درمی کرتے ہوئے، ابلیس نے سرکشی کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور وہ مغرور ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے دھتکار دیا اور وہ ملعون ٹھہرا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے شیطان کو بھی مہلت دے دی کہ وہ قیامت تک جتنے بھی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے کر کے دکھائیں۔ جو لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کا اخروی انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سورہ ہجر آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصے کو مخصوص کر دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ان کو جس جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی صفت یہ بیان کی گئی کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ جہنم کے دروازے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قسم کی برائی کا ارتکاب کرے گا، جس قسم کی سرکشی کرے گا، اسے اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ کوئی کفر کے راستے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے، کوئی شرک کے راستے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے، کوئی نفاق کے راستے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے، تو کوئی اقامت کفر کے راستے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی شخص اشاعت فحشاء اور منکر کے راستے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام رہا جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے جال میں پھنستے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے ہی لوگ اس کی اطاعت کریں، انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو شیطان کے جال میں نہیں پھنستے ہیں، اس کی گمراہیوں میں نہیں آتے ہیں، جو اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اخروی انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یعنی متقی لوگ باغوں اور چشمے میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی کدورت پیدا ہوگی ہم اس کو صاف کر دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر بیٹھیں گے۔ محترم ناظرین، جو لوگ اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان لیں گے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے آزمائش اور امتحان کو پہچان لیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور مومنوں کے دلوں میں آپسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر دل میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ رنجش بھی ہو، کچھ کدورت بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور وہ آپس میں جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا میں پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی آخرت تو بن جاتی ہے لیکن ان کی دنیاوی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کے اس غلط خیال کی تردید کرتے ہوئے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، یعنی جو شخص بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم انہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے
بہترین عمل کے مطابق انہیں بدلہ بھی ملے گا۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ جو لوگ حقیقت میں ایماندار ہوتے ہیں اور پاک باز ہوتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی بے ایمان اور بد اعمال لوگوں سے بہت حد تک بہتر ہوتی ہے۔ بوریاں نشین ہو کر بھی قلب کے جس اطمینان، ضمیر کے جس ٹھنڈک سے وہ لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں اس کا ادنا سا حصہ بھی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے اعمال جتنے بہتر ہوں گے انہیں آخرت میں بدلہ بھی اتنا ہی بہتر ملے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے 14ویں پارے میں فکر آخرت سے متعلق آج ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ جو لوگ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ اس کے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کا اخروی انجام جہنم ہے۔ اور جو لوگ اس کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پہچان لیتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کا انجام جنت ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے جو لوگ دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں اور دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی بھی اللہ تعالیٰ پاک رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔